اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پارہ نمبر 22 میں اور سورہ احزاب کی آیت نمبر جو 56 ہے، یہ بطور خاص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آقا کریم کی آل پر درود و سلام کے حوالے سے نازل کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے کچھ لوگ بلکہ کئی مولوی بھی یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ درود پڑھتا نہیں ہے، پڑھنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری اور زبان کے لیے منہ کا ہونا ضروری۔ تو اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کا ہمارا منہ ہے، نقل کفر نباشت، اللہ تعالیٰ اس طرح کے منہوں سے اور اس طرح کی زبانوں سے اور اس طرح کی آوازوں، یعنی ہماری زبان کی آواز ہوتی ہے اور ہماری زبان کی آگے کوئی نہ کوئی لینگویج ہوتی ہے، یا ہماری زبان اردو بولتی ہے، یا ہماری زبان عربی بولتی، یا ہماری زبان انگلش بولتی، یا کوئی بھی زبان ہماری زبان بولتی، اس کی بولی کی کوئی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ شکلوں سے پاک ہے، آوازوں سے پاک ہے، زبانوں سے پاک ہے، منہوں سے پاک ہے۔ کیوں کہ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ زبان بھی اللہ کی مخلوق ہے، آواز بھی اللہ کی مخلوق ہے، چہرہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تو مخلوق ہے نہیں، اللہ خالق ہے۔ تو یہاں پہ آپ جب کبھی بھی علماء کو سنیں یا علماء کو پڑھیں تو آپ کو اس عالم دین کی علمی حیثیت کا فرق نظر آ جائے گا کہ بات کرتے ہوئے اگر وہ یہ کہے کہ اللہ درود پڑھتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ علم میں ناقص ہے۔ اللہ بھیجتا ہے، اللہ پڑھتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے محفلوں میں جو ان پڑھ خطیب اور ان پڑھ نقیب ہوتے وہ یہ جملہ بولتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے تو تم بھی پڑھو۔ تو اللہ کی سنت میں شامل یہ بات بالکل مسترد ہے اور غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ایک تو یہ بات آج سمجھ آ گئی، کس پر بھیجتے ہیں؟ علی النبی، غیب بتانے والے نبی پر۔ علی النبی، نبی کا جو ترجمہ ہے وہ ہے غیب بتانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا اے ایمان والو۔ اب یہاں پہ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگرچہ اللہ کی جو انسانیت والی مخلوق ہے اس میں کئی مذہب ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بھگوان ہیں، کراڑ ہیں، بدھ مت ہیں، کئی مذاہب ہیں، کئی ممالک ہیں، یعنی کہ 4273 مذاہب اسلام کے علاوہ ہیں جو دنیا میں مارز وجود میں ہیں۔ ان سارے کے سارے مذاہب اور ان کے جو پیروکار ہیں ان سب کی رب ذوالجلال نے یہاں پہ نفی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نہ ہندوؤں سے مخاطب ہے، نہ رب ذوالجلال سکھوں سے، نہ دہریوں سے، یعنی کسی بھی اسلام کے علاوہ مذہب کے پیروکار سے اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اچھا یہاں پہ ایک نقطہ اور ہے، پھر باتیں لمبی ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا اے مسلمانوں، یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں تم یہ کام کرو۔ اب یہ ایک علیحدہ وانڈ ہے اور یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، گو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ اسلام کا اطلاق ہوتا ہے ظاہر پر اور ایمان کا اطلاق ہوتا ہے باطن پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں۔ معلوم نہیں کہ کئی ایسے ہوتے اور حضور کے دور میں بھی تھے کہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اسلام لا چکے۔ آمانو کوئی عام نہیں ہے، ایک تو ہے نا کہ 4273 مذاہب کی چھٹی ہو جانا اور اسلام کا نکھر کے سامنے آ جانا، اور دوسرا ہے پھر اسلام اور ایمان کا جب آپس میں مقابلہ کروایا جائے تو ایمان کا اسلام کی نسبت جیت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو صلو، اب یہ حکم ہے۔ اب یہاں پہ بھی اس بات کو سمجھو، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ دل کرے تو یہ کام کر لینا، دل کرے تو نہ کرنا، نہیں۔ اب حکم میں چوں چرانی ہوتی، حکم میں مرضی نہیں ہوتی، حکم میں جس کو حکم دیا جاتا ہے اس کی طبیعت کے مطابق فیصلہ چھوڑا نہیں جاتا کہ دل کرے تو کر لینا، ٹائم لگے تو کر لینا، ایسا ہو تو کر، اس میں قید نہیں ہوتی، شرط نہیں ہوتی۔ حکم میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی حکم ہے، لفظ انا سے بات کو اللہ کا شروع کرنا، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا پہلے اپنا تعارف کروانا۔
پوائنٹ نمبر 3، پھر اپنے فرشتوں کا تعارف کروانا۔ پوائنٹ نمبر 4، رب ذوالجلال کا ایمان والوں سے خطاب کرنا۔ پوائنٹ نمبر 5، جملہ حکمیہ کی شکل میں گفتگو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہ، اب یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ ذہن میں رکھے، علا کا معنی ہے پر۔ اب یہاں پہ رب ذوالجلال یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میرے محبوب کے لیے، لام زیر لی آ جاتا یا الیہ آ جاتا، علی عین زبر آ، الی حمزہ زیر ای، الیہ اس کی طرف درود بھیجو، اس کی طرف درود پڑھو، میرے محبوب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ الی، حالانکہ اس سے بھی بات مکمل ہو رہی تھی، درود ہے آقا کریم کے لیے، آقا کریم کی آل کے لیے، تو اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا لام زیر لی، کیسے؟ صلو للنبی، نبی کے لیے، میرے نبی کی آل کے لیے یا ان کی طرف۔ اب یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھے، علا کیوں کہا؟ یاد رکھے کہ اشارہ کی طرف کا اس کے لیے کیا جاتا ہے جو مردہ ہو جائے، اور علا اس وقت بولا جاتا ہے جب جس ذات کے متعلق خبر دی جا رہی ہے وہ ذات مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ تو لفظ علیہ ہے اس بات کی دلیل ہے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور قیامت تک نبوت ہے نہیں، تو جب نبوت قیامت تک نہیں ہے تو امت قیامت تک ہے۔ اب جب امت قیامت تک ہے تو اس امت کو ہدایت کی جو طلب ہے وہ بھی قیامت تک باقی رہنی ہے، اور اس ہدایت کی طلب کو پورا کرنے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ کا ہونا ضروری۔ وَسَلِّمُوا، اب یہ دوسرا حکم دے دیا کہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اللہ چونکہ خالق ہے تو رب ذوالجلال اپنی مخلوق کو بخوبی جانتا ہے۔ رب ذوالجلال کو پتا تھا کہ کئی ایسے بھگوڑے مائنڈ کے لوگ ہوں گے کہ جو داڑھی شریف، امامہ شریف اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے تبلیغ یہ کریں گے کہ درود پڑھو، درود پڑھو، درود پڑھو، وہ سلام کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ سلام کی طرف کیوں نہیں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کا یہ عقیدہ ہوگا میرے محبوب کے بارے میں کہ جو نبی ہے وہ 63 سال کی زندگی کے بعد فوت ہو گیا تھا، اور وہ فوت ایسا ہوا جیسے کہ دوسرے آدمی فوت ہوتے ہیں، تو لہٰذا فوت کو سلام کیسا کہ رب ذوالجلال نے درود کے، صلو کے حکم کے فوری بعد یہ فرمایا وسلیمو والا بھی کام کرنا ہے۔ صرف صلو پہ نہیں رہنا، صرف درود پہ نہیں رہنا، تبلیغ صرف درود کی نہیں کرنی، عقیدہ بھی رب نے ساتھ ہی بتا دیا کہ اے لوگو میرے محبوب کی ذات کے بارے میں عقیدہ تم نے مردہ والا نہیں رکھنا، عقیدہ تم نے زندہ والا رکھنا ہے۔ اور وہ کیوں کہ زندہ والا عقیدہ رکھو گے تو پھر ہی جا کے تم سلام کرو گے اور اس سلام کا جواب آئے گا۔